میں کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین، کریم نگر، آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق داستان جو انتخابی سبرس کا حصہ ہے، جس کو ملا وجہی نے تحریر کیا، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سبرس یہ ملا وجہی کی لکھی ہوئی داستان ہے۔ داستان پڑھانے سے پہلے داستان کی تعریف کیا ہے، داستان کسے کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیں گے۔ داستان کی تعریف: داستان فارسی میں استعمال ہونے والا لفظ پہلوی زبان سے فارسی میں منتقل ہوا۔ اردو نثر میں ایک صنف کا درجہ رکھتی ہے۔ داستان فارسی میں بھی رائج ہے، جس کے معنی قصہ یا کہانی کے ہوتے ہیں۔ عربی میں قصہ اور ہندی میں کہانی کے لیے استعمال لفظ داستان کو عام قصہ یا کہانی سے مختلف درجہ اس لیے حاصل ہے کہ داستان میں غیر محدود طوالت، مافوق الفطرت عناصر، مہیر العقول واقعات کے بغیر داستان کا سفر ممکن نہیں۔ مافوق الفطرت عناصر، اس سے پہلے مثنوی میں بھی بات آئی تھی کہ سپر نیچر کیریکٹرز، سپر نیچر فیکٹرز، کہ انسان کے بس سے زیادہ انسان جتنا کر سکتا ہے اس سے زیادہ اس میں بتلایا جاتا ہے۔ اس کو مافوق الفطرت کہتے ہیں۔ اور مہیر العقول واقعات، ایسے واقعات جو عقل کو حیران کر دینے والے ہوں، یہ داستان کی صفات میں سے۔ داستان در حقیقت کہانی در کہانی بیان کا ایسا طریقہ ہے جس میں بے شمار کہانیاں جنم لیتی ہیں اور ہر کہانی میں ربط ہوتا ہے۔ یعنی داستان یعنی قصہ در قصہ ہوتا ہے، ایک کہانی ختم نہیں ہونے پاتی کہ دوسری کہانی اس میں سے جنم لیتی ہے۔ ساس بہو کا قصہ چل رہا تھا، ختم بھی نہیں ہوتا کہ نند بیچ میں آ جاتی ہے۔ یہ قصہ چل رہا تھا، ختم بھی نہیں ہوتا کہ دیور بیچ میں آ جاتا ہے۔ یعنی پیاز کی چھلکی کی طرح پرت پرت در پرت یہ چیزیں نکلتی جاتی ہیں کہ اب ختم ہو رہا ہے، اب ختم ہو رہا ہے، لیکن ختم نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرے سے ربط بھی ہوتا ہے، یعنی غیر مربوط بھی نہیں ہوتا۔ ہر کہانی میں ایک کہانی سے دوسری کہانی میں ربط ہوتا ہے۔ غیر یقینی واقعات، عجیب و غریب حالات اور سحر جادو کے توسط سے کہانی میں انہونے معاملے کو ہونے میں تبدیل کرنے کا وصف ہوتا ہے۔ داستان کا فن، داستان کا جو فن ہے، اس میں جو کہانی کی تمام ضرورتوں کا لحاظ داستان میں رکھا جاتا ہے۔ ایک کہانی کے لیے جو چیزیں ہیں، پلاٹ ہو، کردار ہو، مکالمہ ہو، منظر نگاری ہو، منظر ہو، وحدت تاثر، زمان و مکان، آغاز و اختتام۔ داستان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا بھی ایک پلاٹ ہوتا ہے، اس میں کردار ہوتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے، منظر نگاریاں ہوتی ہیں، وحدت تاثر، یہ افسانے اور کے لیے زیادہ مخصوص ہے۔ اس میں دو تین تاثر بھی ہوتے ہیں، تاثر ہوتا ہے اس میں، زمان و مکان اور آغاز و اختتام۔ کہ داستان ہر کہانی کے لیے جس زمانے سے متعلق کہانی لکھی جاتی ہے اس کی منظر نگاری ضروری ہے۔ اگر انگریزوں کے زمانے کی منظر نگاری کر رہے ہیں تو اس وقت کا کلچر، اس وقت کی تہذیب کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مکان، شہر کا علاقہ ہے تو یہاں پختہ سڑکیں ہوں گی، اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی اور موٹر کاریں ہوں گی اور لوگوں کا ہجوم ہوگا، ٹریفک ہوگی۔ اگر دیہات کی منظر نگاری کر رہے ہیں تو کچی سڑکیں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے مکان ہوں گے، جھونپڑیاں ہوں گی، بنڈی، بیل، بکریاں، کھیتیاں، کنویں، اس طریقے سے دیہاتوں کی زندگی ہوگی۔ یہ چیزیں داستان کی فن میں ہیں۔ اب یہ داستان کے انداز کیا ہیں، داستان کے لکھنے کے اسٹائل کیا ہیں؟ عموماً داستان کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو داستان عالمیہ داستان ہوتی ہے، یا تربیہ داستان ہوتی ہے، یا علم تربیہ داستان۔ عالمیہ داستانیں ایسی داستانیں جن کا اختتام غم، افسوس اور دکھ پر ہو، عالمیہ داستانیں کہلاتی ہیں۔ یعنی ٹریجڈک، کہ اس کا اینڈ، اس کا ختم، اس کا کلائمیکس،
اس کا آخری اختتام جو ہے وہ غم، افسوس اور دکھ پر ہوتا ہے۔ تربیہ داستانیں ایسی داستانیں جن کا اختتام خوشی اور مسرت پر ہو، تربیہ داستانیں یعنی اس کہانی کو دیکھنے کے بعد ختم پر خوشی ہوتی ہے، ایک قسم کا کہ نشاط جسم اعضا پر سوار ہو جاتی ہے۔ یہ ٹریجڈی کے بجائے یہ کامیڈی ہوتی ہے جس میں ہنسنا ہنسانا بھی ہوتا ہے۔ علم تربیہ داستانیں ایسی داستانیں جن کا اختتام خوشی اور مسرت کے ساتھ ساتھ غم، افسوس اور دکھ پر ہو، علم تربیہ داستانیں کہلاتی ہیں۔ یعنی اس میں دو چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس کے ختم پر تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے، تھوڑا غم بھی ہوتا ہے، کسی کا انتقال بھی ہوتا ہے، کسی کی شادی بھی ہوتی ہے، کسی کے بچھڑنے کا غم بھی ہے، کسی کے ملنے کی خوشی بھی ہے۔ تو یہ علم تربیہ داستانوں میں یہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ہم داستان کا تاریخی پس منظر لے لیتے ہیں۔ اردو کا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو کی تقریباً اصناف ہر صنف کا آغاز دکن سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے بھی داستان کا آغاز بھی دکن سے ہوتا ہے۔ نثر میں لکھی جانے والی سب سے پہلی داستان ملا وجی کی سبرس ہے، جو 1005 ہجری 1635 عیسوی میں گولکنڈہ میں لکھی، یعنی حیدرآباد میں لکھی۔ سبرس جو ہمارے اس سلیبس کے اندر ہے، یہ اردو کی سب سے پہلی داستان ہے۔ آج سے تقریباً 400 سال پہلے یہ لکھی گئی، قدیم بولی ہے، قدیم زبان ہے، جس کے اثرات تھوڑے بہت آج بھی حیدرآباد اور ہمارے دکن کے علاقوں میں اس زبان کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ سبرس میں جو طرز تحریر اختیار کیا گیا وہ مقفع ہے اور مسجع ہے، یعنی لفظوں کو سجا کر اور لفظوں میں قافیہ پیمائی، شاعری جیسا انداز نثر کے اندر تحریر کیا گیا۔ اس میں تھوڑے سے مشہور داستان نگار اور ان کی مشہور داستانیں جو ہے اس کے متعلق ہم تھوڑی جانکاری لے لیں گے۔ ابوئی خان قصہ مہر و افروز و دلبر لکھا، عطا محمد خان تحسین نے داستان نو طرز مرصع لکھا، میر امن بہت مشہور ہیں، فورٹ ولیم کالج میں اس کے ذریعے سے 1800 عیسوی میں باغ و بہار لکھا۔ حیدر بخش حیدری یہ بھی فورٹ ولیم کالج سے ہیں، آرائش محفل وہ طوطا کہانی لکھے، خلیل خان عشق داستان امیر حمزہ لکھا، مظہر علی خان ولا یہ بھی فورٹ ولیم کالج کے، شکنتلا لکھا، منشی شمس الدین داستان الف لیلہ کا ترجمہ کیا۔ داستان الف لیلہ یہ عربین نائٹس ہیں جو عربی زبان میں لکھی گئی، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ اب ملا وجی کے تعارف سے ہم تھوڑا سا تعارف ان کا لے لیتے ہیں۔ ملا وجی دکن کے قطب شاہی خاندان کے زمانے حکومت میں ابراہیم قطب شاہ کے دربار کے مشہور شاعر اور نثر، ان کی مثنویاں بھی مشہور ہیں ملا وجی کی، اور ان کی داستان تو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ سبرس یہ ابراہیم قطب شاہ کے دربار کے درباری شاعر تھے۔ نظم میں ان کی مثنوی قطب مشتری اور نثر میں سبرس قابل ذکر تصنیفات ہیں۔ سبرس قصے حسن و دل 1005 ہجری مطابق 1635 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ اصل میں فارسی قصہ حسن و دل ہے، جس کا اردو ترجمہ کیا گیا، دکنی ترجمہ کیا گیا۔ یہ قدیم اردو نثر کی اولین ادبی تصنیف ہے، جس میں حسن و عشق کا قصہ تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا گیا۔ تمثیل یعنی مثال کے طور پر، یعنی انسان کے جو اعضاء ہیں، جیسا خوبصورتی ایک اعضا ہے، ایک وصف ہے، دل ایک اعضا ہے، محبت ایک وصف ہے، دشمنی ایک وصف ہے، اس کو کیریکٹر بنایا گیا۔ آنکھ، نظر ایک وصف ہے، دیکھنے کی صفت، داستان کے اندر نظر ایک کیریکٹر کو بنایا گیا، دل ایک کیریکٹر بنایا گیا، حسن ایک کیریکٹر بنایا گیا، ایک کردار بنایا گیا، ان کو پھر متحرک کیا گیا۔ ایسا نہیں، ہاں دشمنی کو متحرک کیا گیا، محبت کو متحرک کیا گیا۔ تمثیل میں انسانی کیفیات و تصورات، مثلا خوشی، غم، نیکی، بدی وغیرہ کو مجسم کیا گیا۔ نیکی کو ایک جسم دے دیا گیا، وہ ایک کیریکٹر ہو گیا، بدی ایک کیریکٹر ہو گیا، خوشی ایک کیریکٹر ہو گیا، غم ایک کیریکٹر ہو گیا،
جس کو جسم دے دیا گیا، اور وہ زندہ و متحرک کرداروں کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وجیح کہانی سناتے ہوئے انشا نگاری کا کمال بھی دکھاتے ہیں، اور تصوف کے مسائل اور پند و اخلاق کی باتیں بڑے دل نشین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ نصائح فکر انگیز بھی ہوتے ہیں اور سبق آموز بھی، ان کی نثر مخفف ہوتی ہے، یہ ایک مشکل طرز بیان ہے اور اس میں تکلف اور تصنع کے در آنے کے پورے امکانات ہوتے ہیں، مگر صبرس میں اکثر مقامات پر قافیوں کی پابندی کے باوجود غضب کی روانی پائی جاتی ہے، جس سے وجیح کی خادر الکلامی کا پتہ چلتا ہے۔ ذیل کے اقتباس سے ہم نہ صرف وجیح کے اخلاقی تصورات سے واقف ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کے عہد کی دکنی زبان کا بھی علم ہوتا ہے۔ یہ زبان آج بھی کرناٹک، تلنگانہ اور مہاراشٹر کے دیہاتوں میں بولی جاتی ہے۔ ان کی اس داستان کے اندر سبق آموز واقعات کو بیان کیا گیا ہے، نصیحت کرتے ہیں، اخلاقی باتیں ہیں۔ یہ ملا وجیح اور مخفع ہیں، شاعری والا انداز ہے نثر کے اندر کہ خافیہ پیمائی کو انہوں نے اختیار کیا۔ اس میں سے انہوں نے ہمارے جو انتخاب صبرس، جو یہ تو بڑی ضخیم کتاب ہے، اس میں سے چھوٹا سا تھوڑے حصے کو ہے ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا۔ تو اس زمانے کی اردو کو بھی آپ سنتے چلیں تو اس میں سے ایک عنوان ہے جھوٹ مت بولو۔ مصلحت سو چلتا دنیا کا کارخانہ، کہیں سچا بول کہیں جھوٹا بہانا، ولے جھوٹے کو سب کوئی پتیاتے، سچے کی بات کوئی خاطر نہیں لیاتے، جھوٹا دنیا میں بھوتیج بھاتا، جھوٹا نہیں ہوئی سو بات کاڑے، جھوٹا دو میں عداوت پاڑے، جھوٹے کا دین دنیا میں منہ کالا، جھوٹا اپنے دل تے باتاں جوڑے، جھوٹا لوکاں کے گھراں پھوڑے، جھوٹے کی میں کیا کہوں بات، خدا پناہ دے وے، جھوٹا ہے شیطان کی ذات۔ تو یہاں مصلحت سے چلتا ہے دنیا کا کارخانہ، یہ دنیا جو ہے یہ مصلحت سے چلتے ہیں۔ ہاں، کہیں سچا بول کہیں جھوٹا بہانا، کہیں سچ بھی بول دیتے ہیں کہیں جھوٹا بہانا بنا لیتے ہیں، لیکن جھوٹے کو سب پتی آتی ہیں، یعنی اس جھوٹے پر سب اعتبار کرتے ہیں، سب بھروسہ کرتے ہیں، سچے کی بات کوئی خاطر نہیں لی آتے، جو سچ بولتا ہے اس کی بات کو کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ جھوٹا دنیا میں بہتیج بھاتا، جو جھوٹا ہے اس کو دنیا میں بہت پسند کرتے ہیں لوگ۔ جھوٹا نہیں ہوئی سو بات کاڑے، ایسی بات اپنے سے پیدا کرتا ہے جو وجود میں نہیں آئی۔ جھوٹا دو میں عداوت پاڑے، یعنی جھوٹے کی وجہ سے دو لوگوں میں دشمنیاں ہو جائے۔ جھوٹے کا دین دنیا میں منہ کالا، کہ جھوٹے کا دنیا میں بھی منہ کالا ہے اور آخرت میں بھی منہ کالا ہے۔ جھوٹا اپنے دل سے باتاں جوڑے، جھوٹا جو ہے اپنے دل سے نئے باتوں کو جوڑتا ہے۔ جھوٹا لوکاں کے گھرا پھوڑے، لوگوں کے گھروں میں پھوٹ ڈالتا ہے، گھر پھوڑتا ہے، ماں بیٹے میں، بہو ساس میں، اس طریقے سے۔ جھوٹے کی میں کیا کہوں بات، کہ جھوٹے کے بارے میں کیا بتاؤں، خدا پناہ دے وے، اللہ کی پناہ، جھوٹا ہے شیطان کی داد، یہ ہے شیطان کی داد۔ اور دوسرا عنوان ہے ہر حال میں خوش رہو۔ جسے دیا میں غم نہیں وہ نادر ہے، خوشی غم سب مردانج کے سر ہے، چلتا سورج اڑتا ہے، چڑھتا سوچ پڑتا ہے، لہوار کا کھیل جو آگ سو ہے تو یکا دے وقت جلتا بھی ہے، تیرا الوجود دائم پانی میں غوطہ مارتا، کدھی دم خونیا جا دل میں لاتا بھی ہے، بادشاہاں جو بادشاہی کرتے ہیں، حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں بھی کدھی غم کدھی خوشحال، ایسیا کا بھی یوں حال، دیکھو دکھ سو سیا سو مرد، غم کے وقت خوشحال رہیا سو مرد، گنگا بھی دھوپ کالے میں ننھی، برش گالی میں بڑی، جنگل کا جھاڑ اسے کدھی پھول پھل کدھی پتجھڑی، اگر دائم اچھے ایک وضع تو ابس ہے یوں قدر خزاں، یوں اس کاج ذات ہے جو دائم ایک دھات ہے۔ اس میں ہر حال میں خوش رہنے کی ترغیب دیے گئے کہ زندگی میں غم اور مشکل حالات بھی آتے ہیں اور اچھے حالات آتے ہیں،
اس لیے اس کی طرف ہے، جسے دیا میں غم نہیں وہ نادر ہے، جسے دنیا میں غم نہیں وہ نادر ہے، کہ دنیا کے اندر جس کو غم نہ آئے وہ ایک عجوبہ ہے، ایک عجوبہ ہے، اس کے اندر مطلب غم کا آنا بہت لازمی ہے، ضروری۔ خوشی غم سب مردانج کے سر ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مرد احباب کام کرتے ہیں، گھر کے سارے لوگ گھر ہی میں رہتے ہیں، اس لیے جو بھی پریشانی آتی تھی، کوئی بیمار ہو جاتا تھا، پیسوں کا انتظام کرنا پڑتا، شادی بیاہ کے وقت میں انتظام کرنا پڑتا، یہ سب مردوں کے ہی سر ہوتا تھا، اس لیے خوشی غم سب مردانج کے سر ہے۔ باقی خاندان کے دوسرے چھوٹے لوگ جو ہے وہ یکسو ہو جاتے تھے، ان کے اندر ایک بے فکری پیدا ہو جاتی تھی۔ جو گھر کا بڑا ہوتا تھا مرد، اس کے ہی سر سارے خوشی غم رہتی۔ چلتا چلتا سوچ اڑتا ہے، چڑھتا سوچ پڑتا ہے۔ جو چلتا ہے اسی کو رکاوٹیں آتی ہیں، جو چڑھتا ہے وہ گرتا بھی ہے۔ لہوار کا کھیل جو آگ سو ہے، تو یکا دے وقت جلتا بھی ہے۔ لوہار جو ہوتا ہے، لوہار کو لہوار کہتے ہیں دکنی کے اندر۔ لوہار جو ہے، جو آگ میں لوہے کو تاپتا ہے، اس کو جلاتا ہے، جلا کر اس کو ایک شیپ دیتا ہے، تو جب جلاتا ہے تو ایک آدھ وقت اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے، یعنی جلتا بھی ہے۔ تیرا وجود دائم پانی میں غوطہ مارتا، کدی دم کنڈیا جا تل ملاتا بھی ہے۔ اگر تو پانی میں غوطہ مارتا ہے تو ایک آدھ دفعہ سانس رکنے کی وجہ سے دم رک بھی جاتا ہے، دم کنڈیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے تل ملاتا بھی ہے۔ بادشاہ ہاں جو بادشاہی کرتے ہیں، جتنے بادشاہ لوگ ہیں جو بادشاہی کر رہے ہیں، دیکھنے میں ایسا نظر آتے ہیں، بڑے تخت و تاج پر ہیں، بڑے خوش و خرم ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، ایسا نظر آتا ہے، حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں بھی کبھی غمگین کبھی خوشحال ہے، ان کے پاس بھی کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے، ایسا کا بھی یوں حال ہے، اتنے مالدار ہونے کے باوجود ان کا بھی یہ حال ہے۔ دکھ سیا سو مرد، جو دکھ آئے اس کو سہنے والا، اس کو برداشت کرنے والا ہی مرد ہے۔ غم کے وقت خوشحال رہیا سو مرد، کہ خوشی میں تو ہر آدمی خوشحال رہتا ہے، لیکن غم کے وقت میں جو خوشحال رہے وہ مرد ہے۔ گنگا بھی دھوپ کالے میں نہنی، یعنی دھوپ کالا گرما کو کہتے ہیں، گرما سمر میں۔ گنگا یعنی ندی، جب گنگا ندی گرما میں سمر کے اندر چھوٹی ہو جاتی ہے، ننھی ہو جاتی ہے، اور برشگالی میں بڑی، جب بارش کا زمانہ آتا ہے تو پراٹے کے ساتھ چلتی ہے۔ جنگل کا جھاڑ اسے کدی پھول پھل کدی پتجھڑی، جنگل میں جو جھاڑ ہے اس کو بھی کبھی پھول پھل لگتا ہے، اور کبھی موسم خزاں آ جاتا ہے تو پتجھڑ، اس کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو گنگا ہے وہ بارش میں اتنی کم تراخانہ انداز سے بہتی ہے، لیکن جب گرما آ جاتا ہے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی اس پر بھی خوشی اور غم، اس پر بھی حالات ہیں۔ اور جنگل کا جو جھاڑ ہے اس کو بھی پھل پھول ہے کبھی، اور کبھی پتجڑی ہے۔ اگر دائم اچھا ایک وضع تو ابس ہے یوں قدر خزاں، ہمیشہ ایک ہی وضع ہے، ایک ہی حالت ہے، تو پھر بیکار ہے یہ قدر، یہ تقدیر اور یہ موت۔ یوں اس کاج ذات ہے جو دائم ایک دھات ہے، یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے جو ہمیشہ ایک جیسی صفات والا ہے، ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، جس پر کوئی غم اور خوشی کوئی حالات نہیں آتے۔ تیسرا عنوان ہے طمع سے پرہیز کرو، لالچ سے پرہیز کرو، حرص سے پرہیز کرو۔ بہت طماتے بہت ہے زیاں، بہت طماتے عزت کو نقصان، بہت طماتے رہتا نہیں مان، بہت طماتے آدمی دین گنواتا ہے، بہت طماتے آدمی کا ایمان جاتا ہے، طماتے آدم کو بہشت سے کاڑے، ماں تو آدم پر یوں بلا پاڑے، طماتے آدم پر یوں بلا پاڑے، جس کے بڑھیا پر طماتے یوں لیا خواری، انوں کے فرزنداں سو کیا کرے گی وفاداری، طمع کا آدمی سر نہیں اونچاتا،
جہاں جاتا سر نواتا، جس کے سر پر تما کا بھار، اس کا سر دائم دولار۔ یعنی تما یعنی لالچ کے بارے میں کہتے ہیں، بہت 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 تماتے بہت ہے ضیاء، ضیاء مانے نقصان۔ جو جتنا لالچی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ بہت تماتے عزت کو نقصان، جو لالچی ہوتا ہے اس کی عزت بھی جاتی ہے۔ بہت تماتے رہتا نہیں مان، مان سمان جو ہے اس کا جو وہ بھی لالچی آدمی کے لیے وہ مان بھی نہیں رہتا۔ اگر جو لالچی آدمی ہوتا ہے وہ دین بھی گنواتا ہے اور آخرت بھی، دنیا بھی۔ بہت تماتے آدمی کا ایمان جاتا ہے، جو ایمانداری ہے لالچ اور حرص کی وجہ سے اس کی ایمانداری ختم ہو جاتی ہے۔ تماتے آدم کو بہشت سے کاڑے، یہی لالچ کی وجہ سے کہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، آدم علیہ السلام کو گندم کھانے پر مجبور ہونے کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت سے نکالا گیا۔ تماتے آدم پر یوں بلا پاڑے، اس کی وجہ سے، یہی لالچ کی وجہ سے آدم علیہ السلام پر یہ بلا آئی، یہ مصیبت آئی۔ جس کی بڑیاں پر تماتے یوں لیا خواری، انہوں کے فرزنداں سو کیا کرے گی وفاداری۔ کہ یہ انسانوں کی طرف، ہم لوگوں کی طرف ہے، ہم ان کی ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، کہ ان کو تو اتنے مسائل آئے، پریشانیاں آئیں، اور ان کی اولاد کیا وفاداری کرے گی۔ تما کا آدمی سر نہیں اونچاتا، جو لالچی آدمی ہوتا ہے وہ سر نہیں اٹھاتا ہے، اس کا سر نیچے رہتا ہے۔ جہاں جاتا سر نواتا، جہاں جاتا بھی ہے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس کے سر پر تما کا بھار، جس کے سر کے اوپر لالچ کا وزن ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ اس کی وجہ سے اس کا سر جو ہے نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز اس میں بیان کی گئی، دنیا پرستی سے بچو۔ اس دنیا خاطر لوکاں نے ماں باپ کو مارے ہیں، سگے بھائیاں نے سگے بھائیوں سے عداوت سارے ہیں۔ دنیا ماں، دنیا باپ، دنیا بھائی، آخر یہ دنیا کس کی ہو نہیں آئی۔ دنیا کے لوکاں بہت مست، بہت بے خبر، خدا رسول انہوں کدھر، انہوں کا ماں باپ، انہوں کا خدا رسول سوزر۔ سگے بھائی کو یاں پتیایا نہ جائے، نفر چاکر تو بیگانہ، نفر چاکر پر یکا یک کیوں پتیارا آئے۔ دنیا میں ہر یک کام کو وسیلے بہت ہے، دنیا دغا باز ہے، دنیا میں مکر اور ہیلے بہت ہیں۔ دنیا تماشے کی ٹھار ہے، ولے جی کوئی عاقل ہے، وہ اپنی جگہ بہت ہوشیار ہے۔ در و دیوار تے بچکنے کی جگہ ہے، اپنے جیو کے یار تے بچکنے کی جگہ ہے۔ دنیا پرستی یعنی دنیا کے اندر محو ہو جانا، دنیا کو حاصل کرنے میں لگ جانا، اس کے بارے میں کہا کہ دنیا کے خاطر لوگوں نے کہ ماں باپ کو بھی مارے ہیں، زمین جائیداد کے خاطر میں، کھیتی وغیرہ کے چکر میں لوگ اپنے ماں باپ کو بھی ختم کر دیے ہیں۔ سگے بھائیاں نے سگے بھائیوں سے عداوت سارے ہیں، خاص بھائی دو بھائیوں کے اندر جھگڑے، دشمنیاں پیدا ہو گئی۔ یہ دنیا ماں ہے، دنیا باپ ہے، دنیا بھائی، آخر یہ دنیا کس کی ہو نہیں آئی۔ حالانکہ دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ دنیا کس کی بھی نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ کا بہت مست، بہت بے خبر، خدا رسول انہوں کدھر، انہوں کا ماں باپ، انہوں کا خدا رسول سر۔ کہ ہم دنیا میں اتنا مگن ہو گئے کہ خدا کو بھی بھول گئے، رسول کو بھی بھول گئے، ماں باپ کو بھی بھول گئے، سب اپنے سامنے دنیا ہے۔ سگے بھائی کو یہاں پتی آیا نہ جائے، خاص بھائی کے پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہم کو دھوکہ دے گا۔ نفر چاکر تو بیگانہ ہے، تو نوکر چاکر تو یہ تو بیگانے لوگ ہیں، پھر نوکر چاکر پر کیسے بھروسہ آئے گا۔ دنیا میں ہر ایک کام وسیلے بہت ہیں، دنیا کے کام کرنے کو یعنی ذرائع ہیں، وسیلے ہیں، لنکس ہیں۔ دنیا دغا باز ہے، دنیا دھوکے باز ہے، دنیا میں مکر اور ہیلے بہت ہیں۔ دنیا تماشے کی ٹھار ہے، دنیا میں یہ تماشے کی جگہ ہے، ولے جی کوئی عاقل، وہ اپنی جگہ بہت ہوشیار ہے۔ جو عاقل ہے وہ عقل والا ہے، وہ بہت در و دیوار تے بچکنے کی جگہ ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ در و دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں، اس کے بھی آنکھ ہیں، اس سے بھی ڈرنے کی جگہ ہے، اپنے جیو کے یار تے بچکنے کی جگہ ہے۔
اپنے دوست، خاص دوستوں کے سے بھی ڈرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ پانچویں چیز یہاں بیان کی گئی، نیکی کرو۔ دنیا کی عزت مال سو ہے، اور عاقبت کی عزت اعمال سو ہے۔ مال نے اعمال پیدا کر لینا ہے، جو یہاں کے خاطر مال پیدا کرتے تیوں وہاں کے خاطر اعمال پیدا کر لینا ہے۔ مفلسی کسی نہیں باتی، نہ یہاں کام آتی نہ وہاں کام آتی۔ دوست وہ جو دل سوزی کرے، دوست وہ جو دل سوزی کرے، مفلسی خدا دشمن کو نہ روزی کرے۔ اگر جانتا ہے کہ کیوں یہاں ہے کیوں وہاں بھی کچھ، تو نیکی پر چت دھر، نیکی نکو بسر۔ اگر جانتا ہے یہی ہے ان کے کچھ نہیں تو خوش بھائے سو کر۔ پیغمبران نے تو یوں دیے ہیں خبر، اگر کچھ سمجھیا ہے تو نیکی کر۔ باپ نہ چھڑائے گا نہ ماں چھڑائے گی، جاتا تیری نیکی تیرے انگے آئے گی۔ دنیا میں جو ہے مال سے ہی عزت ہے، آخرت کی عزت اعمال سے ہے، یعنی اچھے کام کرنے سے ہے۔ مال نے اعمال پیدا کر لینا ہے، یا جو مال ہمارے پاس ہے اس کو اعمال کے اندر کنورٹ کرنا ہے، یعنی اچھے کاموں میں کنورٹ کرنا ہے۔ مال سے اچھے کام کیا ہے؟ غریبوں کی مدد ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کو کپڑے دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ جو مال ہے اس کو، یہ کرنسی کو چینج کرنا ہے اعمال سے، جو یہاں کے خاطر مال پیدا کر دیتی ہوں وہاں کے خاطر اعمال پیدا کر دے۔ جو یہاں پر مال کمانے کی چکر میں لگا ہوا ہے، وہ آخرت کے اعمال پیدا کرنے کی چکر میں بھی لگ جائے۔ مفلسی کسے نہیں بھاتی، غریب آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا، نہ یہاں کام آتی نہ وہاں کام آتی۔ دوست وہ جو دل سوزی کرے، دوست وہ ہے جو ہمیشہ دل جوئی کرے۔ مفلسی خدا دشمن کو نہ روزی کرے، یعنی غربت پریشانی کسی دشمن کو بھی نہ آئے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ نیکی نہ کرو کہ یعنی بسر جاؤ، بھول جاؤ، یعنی اچھے کام کرو اور بھول جاؤ۔ ماں باپ کی عزت کرو۔ ماں باپ مجازی خدا ہے، یعنی اللہ کے بعد جو مرتبہ ہے وہ ماں باپ کا ہے، اس لیے ماں باپ مجازی خدا۔ انہوں کے حکم تے کیوں ہونا جدا، جو حکم دیے اس سے بالکل جدا نہیں ہونا، اسی کو کرنا ہے۔ انہوں پرورش کیے، انہوں بڑھائے، انہوں سو بے ادبی کیوں کریا جائے۔ یہ ہماری پرورش کیے، ہماری تربیت کیے، ہم کو بڑا کیے، اور ان سے بے ادبی کیوں کرے۔ انہوں خوش تو خدا رسول راضی، ان کو خوش کر دیں گے تو ہم اللہ رسول راضی ہو جائیں گے۔ انہوں خوش تو ہر دو جہاں میں فتح بازی، یہ خوش ہو جائیں گے تو دونوں جہاں میں، یعنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، فتح بازی ہو جائیں گے۔ انہوں کو راضی رکھنا، ان کو خوش رکھنا، انہوں کی دعا لینا، یہ بہت ادب کے ٹھاؤں ہیں۔ یہ جو ہے ماں باپ جو ہے ادب کی جگہ ہے، ٹھاؤں ہے۔ پوچھ لگن خوبی ہے، جو لگن سر پہ انہوں کی چھاؤں ہے۔ ہمیشہ ان کے ساتھ لگن کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، یہی خوبی ہے۔ جو لگن سر پر انہوں کی چھاؤں ہے، ان کی جو چھاؤں ہے، یعنی ان کا سایہ، ان کی محبت، ان کی شفقت، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ماں باپ کے مہر دوسرے میں آنا آسی، جو ماں باپ کی محبت ہے وہ دوسروں میں کسی میں نہیں آ سکتی، کیوں ہر کوئی دوسرے میں نہ پاسی۔ یہ چیزیں جو ہے کسی بڑا مکہ بڑا مدینہ سو ماؤں، مکہ مدینہ جہاں عبادت کی جاتی ہے دنیا میں سب سے بڑی چیز مانی جاتی ہے، حالانکہ ماں باپ اس سے بڑے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کرنا اس سے بڑے۔ باپ صبح اٹھ انہوں کا منہ دیکھے تو جھڑتے سب پاپ۔ صبح اٹھ کر ماں باپ کا منہ دیکھیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے پاپ جھڑ جاتے ہیں۔ جو ماں باپ کی رضا میں چلتا ہے وہ ادب بہت نیک بخت برخوردار۔ جو ماں باپ کی رضا میں یعنی رضامندی کے ساتھ چلتا ہے وہ بہت ادب والا بچہ ہے، نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے، برخوردار ہے، بیٹا ہے۔ جلد بازی اور غرور سے بچو، صبر اور شکر سے کام لو۔ خدا کو یہ دو باتاں نہیں بھاتیاں، یہ دو باتاں کام نہیں آتیاں، ایک بیگی دوسرا غرور۔ بندہ وہی جس میں کچھ غریبی، جس میں کچھ صبوری،
جن نے بیگی کیا ان نے گنوایا، جن نے صبوری کیا ان نے کچھ پایا۔ بیگی میں مقصود گنوایا جاتا ہے، صبوری میں ہر ایک کام نکل کر آتا ہے۔ اگر آسمان سے آگ برسائے گا ابر، وہاں بھی کام کرے گا شکر، ہاں اور صبر۔ شکر ہاں اور صبر ہر ایک درد کا دارو ہے، شکر ہاں اور صبر محنت کی دریا کا اتارو ہے۔ شکر اور صبر تے ہر ایک مشکل آسان ہوتا ہے، شکر اور صبر کرن ہارے پر خدا مہربان ہوتا ہے۔ جس پر جو کچھ بلا آتی ہے، شکر اور صبر کرنے سے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو باتیں پسند نہیں، ایک جلد بازی اور دوسرا غرور، گھمنڈ۔ یہ دو باتیں بالکل پسند نہیں، ایک بیگی یعنی جلد بازی، دوسرا غروری، گھمنڈ۔ تو بندہ وہی جس میں کچھ غریبی، جس میں کچھ صبوری ہو، جس کے اندر تھوڑی غربت بھی ہو، اور تھوڑی سی غربت کی وجہ سے حالات پر صبر بھی ہو۔ اور جس نے جلد بازی کیا اس نے گنوایا، جلد بازی میں ہمیشہ چیزیں نقصان ہوتی ہے، اور جس نے صبر کیا اس نے کچھ پایا۔ بیگی میں مقصود گنوایا جاتا ہے، جلد بازی میں گنوایا جاتا ہے، صبوری میں ہر ایک کام نکل کر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو بیان کی جلد بازی کے تعلق سے۔ آٹھویں چیز اور عقل کی فضیلت، عقل کسی، عقل نور ہے، عقل کی دوڑ بہت دور ہے، عقل ہے تو آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے، برا اور بھلا جانے، عقل جو اچھے تو آپس کو اور دوسرے کو پچھانے، عقل تے میرے میر، عقل تے پیر، عقل تے بادشاہ، عقل تے وزیر، عقل تے دنیا، عقل تے دولت، عقل تے چلتی سلطانہ کی سلطنت، عقل تے رہیا ہے یوں عالم کھڑیا، جس میں بہت عقل وہ بہت بڑا، عقل بغیر دل کو نور نہیں، عقل کو خدا کنا بھی کچھ دور نہیں۔ عقل جو ہے انٹلیکچوئلسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ذہانت جو ہے وہ نور ہے، اس کی دوڑ بہت دور تک جاتی ہے، عقل ہے تو آدمی کہلاتا ہے، عقل سے خدا کو پاتا ہے، عقل اچھے اور برے کے اندر تمیز کرواتا ہے، عقل اچھے تو آپس کو اور دوسروں کو پہچانے، اپنے آپ کو بھی پہچانے، دوسروں کو پہچانے، عقل تے میر جیسا آگے رہنے والا، سپہ سالار، لیڈر، رہبر، رہنما، عقل تے پیر، بزرگ، عقل تے بادشاہ، عقل ہے تو بادشاہت ہے، عقل تے وزیر، یہ سب عقل کی فضیلت کو یہاں بیان کیا۔ یہ سبرس آج سے تقریباً 400 سال پرانی لکھی ہوئی ہے، اس زمانے کی زبان، ابتدائی زبان، اردو کا جو دکنی زبان ہے یہ ابتدائی شکل ہے۔ یہ گولکنڈہ حیدرآباد میں اس کو لکھا گیا، یہاں کی زبان، یہاں کا کلچر اس میں بیان کیا گیا۔ یہ پن و نصیحت کی باتیں اس کے اندر تھی، نصائح والی باتیں تھی۔ بس اس کے بعد اگلے لیسن کو اگلے اس میں آئیں گے۔ شکریہ۔